ایک بہت اہم جو طریقہ جو آج شاید ہمارے اندر بہت نپید بھی ہو چکا ہے، بہت کم ہے، وہ ہے تبلیغ بالعمل، عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا، عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل کے ساتھ تبلیغ فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ مختلف احادیث بیان کرتے ہیں اور مختلف اسالیب ہیں بیان کرنے کے۔ بعض صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا۔ تو کافی ساری احادیث ہیں، ذخیرہ ہے کہ جن میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ امہات بھی فرماتی ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے کرتا ہوا دیکھا، یعنی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، لیکن اس مسئلے میں جو رہنمائی کی ہمیں ضرورت تھی یا بعد ازاں درکار ہو سکتی تھی، وہ انہوں نے مشاہدے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل فرما دی ہے۔ اور عمل کی تو کیا بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، سب سے پہلے آپ پہ کلام الہی نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک چلتی پھرتی تفسیر تھے قرآن مجید کی اور وحی الہی کی۔ تو صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہیں، یعنی کہ ان کی زندگیوں کو جو قریب سے دیکھ لیتا تھا، ایک جھلک دیکھ لیتا تھا، ایک کرن اس کی آنکھ میں پڑ جاتی تھی، وہ بندہ سمجھ جاتا تھا یار یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام کلام نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو ہے وہ شفافیت کی گواہیاں اس دور کے لوگوں نے دی ہیں۔ یہ عمل جو ہے وہ تبلیغ بالعمل ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق و امین کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا 40 سال کی زندگی پیش کی انہوں نے عملی طور پر۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میں نے 40 سال گزارے ہیں۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ میں نے 40 سال گزارے، اب ہم میں سے کوئی بندہ یعنی کہ ایک 40 منٹ کا نہیں کر سکتا۔ بالکل، سوسائٹی تو بہت دور کی بات ہے، شاید اپنے گھر میں فیملی ممبر وہاں پہ میں بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ میرا کردار آپ کے سامنے آپ نے مجھے کیسا پایا۔ تو 40 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن، آپ کے مشن کے دشمن، آپ کے عقیدے کے دشمن، لیکن وہ بھی صادق و امین کہنے میں مجبور تھے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے صادق کہیں، مجھے امین کہیں، رویہ ہی ایسا پیش فرمایا۔ تو وہ عمل ہے، عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے۔ آج میں بھی چونکہ میں نے طلبہ کو پڑھایا ہے اور ابھی پڑھاتا ہوں، تو کافی سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا۔ تو یار جسے بولنا نہیں آتا آپ کو عمل کرنا تو آتا ہے نا۔ ایسے ہی اب نماز پڑھنے کے لیے کون سی ایفرٹ کی ضرورت ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ شرم حیا آنے والی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو تقریر کرتے ہوئے گلا یہ شکوہ ہے کہ آگے اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے میں کیسے بول پاؤں گا، تو نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اور کردار کی صداقت میں، امانت میں، دیانتداری میں، سچائی میں، راست گوئی میں، اور معاملات میں شفافیت میں اور سادگی میں، اس میں تو فصاحت و بلاغت نہیں اس میں چاہیے، تو کوئی فساد بلاغت نہیں چاہیے، کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے وہاں پہ۔ تو سمپل آپ ایسا کردار اگر آپ پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ سننے والے کو چیز اٹریکٹیو تو کرے گی۔